کہ بائک روک کے مر جاتا؟ نہیں نہیں نہیں، بائک روکنے کی کوشش کی مگر وہیں پہ گر گیا اور مر گیا۔ موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی ہے۔ بہت غور سے سننا اس جملے کو، میرے موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی ہے۔ ایک حافظ قرآن بچہ، حفظ اس کا مکمل ہوا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اس کی دستار ہے، وہ گھر آیا ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اور اس کو نہانے کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، راستے میں گر گیا۔ ہسپتال میں جا کے بولا حافظ صاحب، ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا یہ تو انتقال کر چکے ہیں، اٹیک آ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ ماں قریب گئی، ماں پہنچی روتی ہوئی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پھر اس نے جب رونا شروع کیا تو ہسپتال میں اکثر لوگ رونے لگے، حالانکہ سخت ہوتے ہیں ہسپتال کے ملازم، مگر ماں نے یہی جا کے کہا میرے بیٹے تیرے لیے میں نے بڑی قربانیاں دیں، تجھ سے میں دور رہی، میں چاہتی تھی کہ جب میں مر جاؤں اور اندھیری قبر میں جاؤں تو میرا حافظ قرآن بچہ جب میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو ضرور مجھے اللہ بخش دے گا۔ مگر میرے بیٹے کیسا داغ دے کے گیا ہے اپنی ماں کو، اور ادھر اس کا باپ آیا، میرے بیٹے میں گنہگار بڑا تھا مگر امید تھی کہ میرا بیٹا اگر میرے جنازے کو پڑھا دے گا تو ضرور میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ یہ بات اس بات پر دلالت ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکلی جا رہی ہیں، بوڑھے کھانستے ہوئے جا رہے ہیں۔ موت حال بدلنے نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، تب سے لے کے اب تک بڑی اندر سے بے چینی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بڑی قبر کی یاد آتی ہے اور بڑی آخرت کی یاد آتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو نرسوں، جو حضرت کچھ لوگوں کا بالکل وقت نہیں نا، نہ خدا کے لیے نہ اس کے رسول کے لیے، بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہ دنیا ان کے ہاتھ آئی نہیں ہے، یہ کسی کی نہ تو ہوئی ہے، یہ تو دھوکہ دے رہی ہے۔ اور فرید الدین عطار، یہ عطار تھے اس وقت میں، یہ نیک اللہ کے ولی نہیں تھے، ایک بزنس مین تھے۔ کسی فقیر نے آ کر کے کہا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، ہاں ٹھہرو دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کچھ دے دو، ٹھہرو دیتا ہوں۔ کام میں لگے رہے، دوائیں باندھتے رہے۔ پھر اس نے کہا اے بھائی کچھ دے دو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تھوڑا ٹھہرو، رک جاؤ، دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار تو اتنا بزی ہے کہ مجھے بھیک دینے کا وقت نہیں، تو مرنے کا وقت کیسے نکالے گا؟ مرے گا کیسے تو؟ اس نے کہا جیسے تو مرے گا۔ تو اس نے کہا میرا کیا ہے، ہم تو فقیر آدمی۔ اور پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، اور اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ فرید الدین عطار کے دماغ میں بات لگ گئی، یار یہ بزنس ٹھیک ہے، سب اللہ کے نام پہ دیا اور جنگل میں جا کے پھر اللہ کے ولی بنے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے موت انسان کو وقت بدلنے کی مہلت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر 40 سال ہو جائے، کتنی؟ دھیان سے سنیے گا، اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب نہ آ جائیں، یعنی زیادہ نیکیاں کرنا شروع نہ کرے وہ، اور 40 سال کی عمر ہو جائے، فرماتے ہیں پھر اگر وہ پھر بھی گناہوں میں ایسے ہی لگا ہوا ہے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا وصال کا وقت ہے، رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ روتے کیوں ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں؟ کہنے لگے موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے بندے کا، جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں مالک، ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دینا اور جنت عطا کر دینا۔ مجھے مالک صحابی رسول ہو رہا ہے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں موت مہلت نہیں دے گی آپ کو حال بدلنے کا۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو بے نمازی ہی مر جائیں گے، اگر آپ گانے سننے کے عادی ہیں تو گانے سنتے سنتے ہی آپ مریں گے، کوئی دوسرا حال نہیں ہوگا، کوئی او ٹی پی فیل کرنی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ غیبتیں کرتے ہیں تو غیبتیں کرتے کرتے مر جائیں گے۔ اگر میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں بے نمازی مر جائیں گی، اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں بے پردہ ہی مر جائیں گی۔ اور اللہ کو ناراض کر کے مرنا یہ بڑی بری موت ہے، اس موت سے اللہ کی پناہ چاہو۔ موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ اب وہ سنو، فرشتہ جب آتا ہے وہ کہتا ہے، وہ جب اس کی روح نکالنے تو وہ موت کا فرشتے کو دیکھ کے وہ انسان
گھبرا جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے بھائی مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، تھوڑا اپنے رب کو راضی کر لوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس مہلت اب نہیں ہے تیرے لیے، تو نے سارے دن گوا دیے۔ کہا تو پھر کچھ گھڑیوں کی مہلت دے دو۔ کہا میرے پاس وہ گھڑیاں بھی نہیں، تو نے سب برباد کر دیا۔ وہ کہتا ہے اگر میں تجھے پوری دنیا کی دولت اس وقت دے دوں تب بھی تو مجھ سے یہی کہے گا کہ مجھے دنیا کی دولت نہیں، کچھ وقت چاہیے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو اس سے پہلے کہ انسان تیری موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے تو اپنی حالت بدل، تو نمازی بن کے مر۔ ایسے نہ مر لوگ کہ حسرت کریں تجھ پہ، بلکہ ایسے مر کے لوگ تیری موت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ ایسے تیری موت نہیں آنی چاہیے کہ تیرا چہرہ مسخ ہو جائے، ایسی موت آنی چاہیے کہ بریلی کے ایک بزرگ کا انتقال ہونے والا تھا، اور رات کے تقریباً انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ 92 سال کی عمر تقریباً ان کی ہے، اور پھر 92 سال کی عمر میں ان کو 92 سال کی عمر میں وہ مغرب کی نماز پڑھ کے لیٹے، اور ان کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہوئے، اور پھر جب ہوش آئے تو پورا 1 بج رہا تھا تقریباً۔ انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا حضور نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا پھر مجھے وضو کراؤ۔ ایک آدمی جس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، جس کی موت بالکل درمیان میں ہے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر اس کو دنیا سے چلے جانا ہے، کمزوری کا حال یہ ہے، اس کو وضو بھی کرا دیا، اور وضو کرانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد کوئی سہارا نہیں، اکیلے 40 منٹ نماز پڑھی، اور 40 منٹ نماز بڑے آرام سے سجدے کیے۔ اس کے بعد لیٹنے کے بعد کہا لوگو اچھا میری کوئی خطا ہوئی ہو، میری طرف میں نے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو پڑھو کلمہ۔ امیاں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ گئے اور وہ گئے اور دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ انتقال کے بعد چہرہ مسکرانے لگا۔ معلوم ہے آپ اگر کلمہ زیادہ پڑھو گے تو یاد رکھو تمہیں موت کے وقت محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ لوگ تم سے کہیں گے پڑھو کلمہ، نہیں، بلکہ تمہاری موت ایسی آنی چاہیے کہ تم اپنے آپ اتنا کلمہ پڑھو کہ ایسے اس بریلی کے بزرگ کی طرح جو صرف کلمہ پڑھ کے نہیں گیا بلکہ اپنے سامنے والوں کو پڑھوا کر کے گیا ہے، ایسی موت نہ مرو کہ تمہیں کوئی ابہام ہونا چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ موت کے وقت کنفیوژن نہ ہو، چونکہ موت اچانک آئے گی، توبہ کر لو بالکل صاف موت آئے گی۔ اس بزرگ کا نام حضور مفتی اعظم عالم تھا، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر زندگی شریعت کے سائے میں رہے گی، ذکر خدا کے ساتھ ہوگی تو موت بھی کوئی عام نہیں آئے گی، موت بھی برکت والی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میرے نبی فرماتے ہیں میرے حضور کہ اگر جنگل کے جانوروں کو خبر ہو جائے لوگوں کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ تقریر نہیں تھی، ایک مشورہ یہ ہے جس حال میں مرنا چاہتے ہو وہی حال بنا لو۔ اب ایز یو وش، یہ آپ کی مرضی کہ آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ دنیا تو مختصر ہے۔ اچھا بتاؤ، ایک چپراسی ہے، ایک ہے بادشاہ، ٹھیک؟ بادشاہ مرا تو جہنمی ہو گیا، اور چپراسی کو اللہ نے معاف کر دیا، جنتی ہو گیا۔ کون سا کامیاب ہے؟ ختم ہو گئی بات نا۔ یہ بھائی جان سو رہے ہیں، ذرا ان کو اٹھا دیجیے بھائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے نیند سے کسی کو جگانا نہیں چاہیے، کتنے اچھے انسان ہیں یہ، نہیں یہاں نیند آ گئی، اچھے لوگوں کو نیند کہیں بھی آ جاتی ہے۔ جلدی نیند آنا بھی اللہ کی نعمت ہے نا۔ جب نیند آیا کرے نا تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر انتظار کرو، اور جب نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو مالک تیرا شکر ہے کہ مجھے نیند آتی ہے، مجھے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہمارے اختر بھائی نے کچھ فرمائش کی ہے تو 2-3 شعر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ذرا مسکراتے رہیے ورنہ مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں
لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی. بعد حمد و درود لائق احترام واجب التکریم میرے امامے کی زینت و رونق ممبر شریف پر تشریف فرما علماء اہل سنت معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس کی ہوا ذرا میری طرف سے ہٹا دیجیے، مائک تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. مائک اس کی نہیں ادھر ادھر کر دیجیے ادھر. نہیں اس پہ ہوا، اس پہ آواز نہیں. بس ہلکا سا ایسا کر دیجیے. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جو پیچھے والے لوگ ہیں تھوڑے سے آگے آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی. کرسیاں لے کے ذرا تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائیں. جن کی کرسیاں آگے جنہیں خالی نظر آ رہی ہوں وہ انہی کرسیوں میں بیٹھے. عقل مندی اسی میں ہے کہ جو کرسیاں آگے کی آپ کی خالی ہیں ان کو بھر لیجئے. مائک والے بھائی ہیں؟ تھوڑا سا اس کا بیس تھوڑا سا بڑھائیں، ہلکا سا ایکو کم کریں. ایکو بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیے. نہیں ان کو کرسی دے دیجئے. وہ بچہ جو سو رہا ہے اس کو ہٹا دیجئے، اس سے کو جاؤ. آپ اجازت دے دیجئے تاکہ بیٹھ جائیں وہ بھی. ہاں بیٹھ جائیں ماشاء اللہ. بس ماشاء اللہ. آپ دونوں لوگ بھی کہیں نہ کہیں تشریف رکھیں، زیادہ دیر کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے آپ. دیکھیں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو فیلئر بننا چاہتا ہو، ناکامیاب بننا چاہتا ہو. اور ہر انسان خوبصورت بھی دکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے ان موبائلوں کا بڑا بکری زیادہ ہے، ان موبائلوں کی جن میں فلٹر لگے ہوئے ہیں جو موٹی ناک کو پتلی کرے اور چھوٹی آنکھوں کو بڑا کرے، چہرے کے داغ دھبے مٹا دے، تھوڑی دیر کے لیے ایک سانولے رنگ کے آدمی کو بھی گورا بنا دے. وہ موبائل بہت بک رہے ہیں. لاکھوں نہیں اربوں خربوں روپیہ ایک سال میں میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے پوری دنیا میں. مگر جب ہاورڈ سے پوچھا گیا کہ آخر انسان کے چہرے کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے، تو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے ریسرچ کر کے یہ کہا کہ کوئی بھی فیس واش، کوئی بھی کریم، کوئی بھی پاؤڈر انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بناتے. تو کہا پھر کیسے بنتا ہے انسان کا چہرہ؟ تو انہوں نے کہا انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یعنی رگیں ہیں. یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے. کیا ہے بولو؟ مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیں مسکرا کے سبحان اللہ کہیے. مجھے جب بہت دیر تک کوئی گھور کے دیکھتا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے مجھے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے تو یہ نہ مسکرا رہا ہے نہ مجھے مسکرانے کی مہلت دے رہا ہے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب جنگ سے واپس آتے تھے حضور پھر بھی مسکراتے تھے. اور ایک صحابیہ کو دیکھا گیا بہت مسکراتی تھیں، تو عورتوں نے ان سے کہا تمہیں لوگ پاگل کہنے لگے ہیں، تم اتنا مسکراتی ہو. تو انہوں نے کہا مجھے لوگوں سے کیا مطلب ہے، میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. جتنے درد حضور نے سہے ہیں اتنے درد بھی کسی نے نہیں سہے، اور جتنے حضور مسکرائے ہیں اتنا کوئی مسکرایا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا امام حسن بصری سے کسی نے کہا 2 لفظوں میں دین سمجھا سکتے ہیں؟ تو کہا بالکل. کہا بتائیے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے، اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے.
ہمارے اختر ضیاء بھائی نے بڑی اچھی نعت شریف حضور مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے. تھوڑا سا آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو اس سے آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا کو زمانہ ہو گیا ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. چلو کہہ دو سبحان اللہ, کیا جاتا ہے اپنا. انسان تھوڑا سا اس کو ہلکے میں لے کے کہتا ہے چلو کہہ دو کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کو ہلکے میں نہ لیجئے گا. میرے نبی فرماتے ہیں یہ زبان پر ہلکا ہے مگر جب تلے گا تو بھاری ہو جائے گا. یہ سبحان اللہ. کرسیاں بھائی آپ بھی ملا لو, آپ جو بھی ہو ملا لو کرسیاں, مل کے بیٹھو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو, بلکہ وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو, میری تقریر وہ سنیں. انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے گا. جیسے میں نے آپ سے یہی کہہ دیا کہ مسکرانا, اگر آپ ترقی چاہتے ہیں کچھ نہ کریں, آپ بس ضرورت کے ٹائم مسکرانا شروع کر دیں. اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں, بیماریوں سے دوری چاہتے ہیں, مسکرانا شروع کر دیں. جس گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے وہاں بیماریاں بھی نہیں آتی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں مگر وہ مسکراتے نہیں ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ان کے ارد گرد میلہ لگا ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے صرف چونکہ وہ مسکراتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کھوسٹ, ان سے لوگ صرف تبھی ملتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, ورنہ لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر آپ کی مزاج میں یہ بات نہ ہوتی مسکرانے والی تو بھیڑ نہ لگتی آپ کے آس پاس. یہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے, بلند ترین ہے. اور اخلاق کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا اس بات کو سمجھ لے گی ایک دن. اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور کی 9 بیویاں مدینے میں تھیں مگر میرے سرکار نے کبھی کسی سے اپنے کپڑے نہیں دھلوائے, حضور اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے. جب حضور آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا تھا ہمارے سرکار آئیں تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, مگر فرماتے حضور کو اتنا برا لگتا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. حضور جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے. آج کل کا حال یہ ہے کہ غریبوں سے لوگ کہاں ملتے ہیں بھائی, غریبوں سے کون ملتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, امیر کو چھینک آ جائے نا تو بڑی لمبی چوڑی پرسان حال لوگ ہو جاتے ہیں. کیا ہوا بھائی جان چودھری صاحب, کیا ہوا سیٹھ صاحب, زکام ہو گیا, چھینکیں آ رہی ہیں, تھوڑا خیال رکھیے, گرم پانی استعمال کیجیے. امیر کی چھینک پر لوگ بیدار ہو جاتے ہیں, غریب کی میت نکل جاتی ہے مگر لوگ کاندھا دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے. میرے نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ حضور خاص اتنے ہیں کہ رب سے ملے ہیں اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے ہیں. اگر آپ میری باتوں کو اگنور کریں گے تو یہ آپ اپنے آپ کو اگنور کریں گے, مجھے نہیں. ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو رہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب 22 سال کا لڑکا بائک پہ بلٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہے, کان میں اس کے ہیڈ فون لگا ہوا ہے, گانے سنتا ہوا جا رہا ہے, اس کو خبر ہے کہ بس اس کو موت نے پکڑ لیا. اتنی بھی مہلت نہیں دی, اٹیک آ گیا, دل کا دورہ پڑا. اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ بائک روک کے مر جاتا. نہیں نہیں نہیں, بائک روکنے کی کوشش کی مگر وہیں پہ گر گیا اور مر گیا. موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی ہے. بہت غور سے سننا اس جملے کو میرے, موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی ہے. ایک حافظ قرآن بچہ حفظ اس کا مکمل ہوا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اس کی دستار ہے, وہ گھر آیا ہے. 15 سال کا بچہ ہے اور اس کو نہانے کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا, راستے میں گر گیا. ہسپتال میں جا کے بولا حافظ صاحب, ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا یہ تو انتقال کر چکے ہیں. اٹیک آ گیا, دل کا دورہ پڑ گیا. ماں قریب گئی, ماں پہنچی روتی ہوئی. ماں تو ماں ہوتی ہے. پھر اس نے جب رونا شروع کیا تو ہسپتال میں اکثر لوگ رونے لگے, حالانکہ سخت ہوتے ہیں ہسپتال کے ملازم, مگر ماں نے یہی جا کے کہا میرے بیٹے تیرے لیے میں نے بڑی قربانیاں دیں, تجھ سے میں دور رہی. میں چاہتی تھی کہ جب میں مر جاؤں اور اندھیری قبر میں جاؤں تو میرا حافظ قرآن بچہ جب میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو ضرور مجھے اللہ بخش دے گا. مگر میرے بیٹے کیسا داغ دے کے گیا ہے اپنی ماں کو, اور ادھر
اس کا باپ آیا، میرے بیٹے میں گنہگار بڑا تھا مگر امید تھی کہ میرا بیٹا اگر میرے جنازے کو پڑھا دے گا تو ضرور میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ یہ بات اس بات پر دلالت ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکلی جا رہی ہیں، بوڑھے کھانستے ہوئے جا رہے ہیں، موت حال بدلنے نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، تب سے لے کے اب تک بڑی اندر سے بے چینی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بڑی قبر کی یاد آتی ہے اور بڑی آخرت کی یاد آتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو نرسوں، جو حضرت کچھ لوگوں کا بالکل وقت نہیں نا، نہ خدا کے لیے نہ اس کے رسول کے لیے، بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہ دنیا ان کے ہاتھ آئی نہیں ہے، یہ کسی کی نہ تو ہوئی ہے، یہ تو دھوکہ دے رہی ہے۔ اور فرید الدین عطار، یہ عطار تھے، اس وقت میں یہ نیک اللہ کے ولی نہیں تھے، ایک بزنس مین تھے۔ کسی فقیر نے آ کر کے کہا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، ہاں ٹھہرو دیتا ہوں، پھر اس نے کہا کچھ دے دو، ٹھہرو دیتا ہوں، کام میں لگے رہے، دوائیں باندھتے رہے، پھر اس نے کہا اے بھائی کچھ دے دو میں جا رہا ہوں، اس نے کہا بھائی تھوڑا ٹھہرو، رک جاؤ دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار تو اتنا بزی ہے کہ مجھے بھیک دینے کا وقت نہیں، تو مرنے کا وقت کیسے نکالے گا، مرے گا کیسے تو؟ اس نے کہا جیسے تو مرے گا۔ تو اس نے کہا میرا کیا ہے، ہم تو فقیر آدمی۔ اور پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، اور اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ فرید الدین عطار کے دماغ میں بات لگ گئی، یار یہ بزنس ٹھیک ہے سب اللہ کے نام پہ دیا اور جنگل میں جا کے پھر اللہ کے ولی بنے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے موت انسان کو وقت بدلنے کی مہلت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر 40 سال ہو جائے، کتنی؟ دھیان سے سنیے گا، اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب نہ آ جائیں، یعنی زیادہ نیکیاں کرنا شروع نہ کرے وہ، اور 40 سال کی عمر ہو جائے، فرماتے ہیں پھر اگر وہ پھر بھی گناہوں میں ایسے ہی لگا ہوا ہے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا وصال کا وقت ہے، رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ روتے کیوں ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں؟ کہنے لگے موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے بندے کا، جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دینا اور جنت عطا کر دینا۔ مجھے مالک صحابی رسول ہو رہا ہے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں موت مہلت نہیں دے گی آپ کو حال بدلنے کا۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو بے نمازی ہی مر جائیں گے، اگر آپ گانے سننے کے عادی ہیں تو گانے سنتے سنتے ہی آپ مریں گے، کوئی دوسرا حال نہیں ہوگا، کوئی او ٹی پی فیل کرنی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ غیبتیں کرتے ہیں تو غیبتیں کرتے کرتے مر جائیں گے، اگر میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں بے نمازی مر جائیں گی، اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں بے پردہ ہی مر جائیں گی، اور اللہ کو ناراض کر کے مرنا یہ بڑی بری موت ہے۔ اس موت سے اللہ کی پناہ چاہو۔ موت انسان کو حال بدلنے نہیں دیتی۔ اب وہ سنو فرشتہ جب آتا ہے وہ کہتا ہے، وہ جب اس کی روح نکالنے تو وہ موت کا فرشتے کو دیکھ کے وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے بھائی مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، تھوڑا اپنے رب کو راضی کر لوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس مہلت اب نہیں ہے تیرے لیے، تو نے سارے دن گوا دیے۔ کہا تو پھر کچھ گھڑیوں کی مہلت دے دو۔ کہا میرے پاس وہ گھڑیاں بھی نہیں، تو نے سب برباد کر دیا۔ وہ کہتا ہے اگر میں تجھے پوری دنیا کی دولت اس وقت دے دوں تب بھی تو مجھ سے یہی کہے گا کہ مجھے دنیا کی دولت نہیں، کچھ وقت چاہیے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو اس سے پہلے کہ انسان تیری موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے تو اپنی حالت بدل، تو نمازی بن کے مر۔ ایسے نہ مر لوگ کہ حضرت کریں تجھ پہ، بلکہ ایسے مر کے لوگ تیری موت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ ایسے تیری موت نہیں آنی چاہیے کہ تیرا چہرہ مسخ ہو جائے، ایسی موت آنی چاہیے کہ بریلی کے ایک بزرگ کا انتقال ہونے والا تھا اور رات کے تقریباً انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی، 92 سال کی عمر تقریباً ان کی ہے، اور پھر 92 سال کی عمر میں ان کو 92 سال کی عمر میں وہ مغرب کی نماز پڑھ کے لیٹے اور ان کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہوئے، اور پھر جب ہوش آئے تو پورا 1 بج رہا تھا تقریباً۔ انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا حضور نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا پھر مجھے وضو کراؤ۔ ایک آدمی جس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، جس کی موت بالکل درمیان میں ہے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر اس کو دنیا سے چلے جانا ہے، کمزوری کا حال یہ ہے، اس کو وضو بھی کرا دیا اور وضو کرانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا، اس کے بعد کوئی سہارا نہیں، اکیلے 40 منٹ نماز پڑھی اور 40 منٹ نماز بڑے آرام سے سجدے کیے۔ اس کے بعد لیٹنے کے بعد کہا لوگو اچھا میری کوئی خطا ہوئی ہو، میری طرف میں نے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو پڑھو کلمہ، امیاں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ
رہے ہیں اور یہ گئے اور وہ گئے اور دنیا کو الوداع کہہ گئے. انتقال کے بعد چہرہ مسکرانے لگا. معلوم ہے آپ اگر کلمہ زیادہ پڑھو گے تو یاد رکھو تمہیں موت کے وقت محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ لوگ تم سے کہیں گے پڑھو کلمہ. نہیں, بلکہ تمہاری موت ایسی آنی چاہیے کہ تم اپنے آپ اتنا کلمہ پڑھو کہ ایسے اس بریلی کے بزرگ کی طرح جو صرف کلمہ پڑھ کے نہیں گیا بلکہ اپنے سامنے والوں کو پڑھوا کر کے گیا ہے, پڑھوا کر کے گیا ہے. ایسی موت نہ مرو کہ تمہیں کوئی ابہام ہونا چاہیے, کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ موت کے وقت کنفیوژن نہ ہو, چونکہ موت اچانک آئے گی. توبہ کر لو, بالکل صاف صاف موت آئے گی. اس بزرگ کا نام حضور مفتی اعظم عالم تھا جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر زندگی شریعت کے سائے میں رہے گی, ذکر خدا کے ساتھ ہوگی تو موت بھی کوئی عام نہیں آئے گی, موت بھی برکت والی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں. ہاں, میرے نبی فرماتے ہیں میرے حضور کہ اگر جنگل کے جانوروں کو خبر ہو جائے لوگوں کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. توجہ ہے؟ اچھا, یہ تقریر نہیں تھی, ایک مشورہ یہ ہے جس حال میں مرنا چاہتے ہو وہی حال بنا لو. اب ایز یو وش, یہ آپ کی مرضی کہ آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کر کے. دنیا تو مختصر ہے. اچھا بتاؤ, ایک چپراسی ہے, ایک ہے بادشاہ. ٹھیک, بادشاہ مرا تو جہنمی ہو گیا اور چپراسی کو اللہ نے معاف کر دیا, جنتی ہو گیا. کون سا کامیاب ہے؟ ختم ہو گئی بات نا. یہ بھائی جان سو رہے ہیں, ذرا ان کو اٹھا دیجیے. بھائی ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ویسے نیند سے کسی کو جگانا نہیں چاہیے. کتنے اچھے انسان ہیں یہ, نہیں نیند آ گئی. اچھے لوگوں کو نیند کہیں بھی آ جاتی. جلدی نیند آنا بھی اللہ کی نعمت ہے نا. جب نیند آیا کرے نا تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر انتظار کرو, اور جب نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو مالک تیرا شکر ہے کہ مجھے نیند آتی ہے, مجھے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو. ہمارے اختر بھائی نے کچھ فرمائش کی ہے تو 2-3 شعر اجازت ہو تو پڑھ دوں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ذرا مسکراتے رہیے, ورنہ مجھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ارے بھائی رک جاؤ, آرٹیفیشل نعرہ نہیں لگانا میں نے, بیٹھو. سبان بھی سے کہنا, آواز بڑھاؤ اس کی, ہلکی سی کو بڑھاؤ. سبان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, سبان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے, سبان بھی سے کہنا. آپ میرے ساتھ دوسرا مصرع پڑھیے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. دل کی غذا ہے اللہ کے رسول کا ذکر. پڑھیں. میں تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. پڑھیے تیرے در, آپ پڑھو بھائی, ہلکا سا مائک ٹھیک کرو, نعت پڑھنے کے لائق, ایگو بڑھاؤ تھوڑا سا. تیرے در کی آرزو میں اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے,
تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے مجھے موت بھی جو آئے. آپ کبھی فری ہو کے دیکھیے دل خوش ہوا کرے گا. حضور کی محبت میں فری ہو جائیے. پڑھیے مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مرنا. آواز پیچھے والے بڑھاؤ ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ اور جب ذکر جنتوں کا واعظ کے لب پہ آئے جب ذکر جنتوں کا واعظ کے لب پہ آئے ارے تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے. پڑھو میرے ساتھ پڑھو. تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جیتے کیا دیکھ کے اے حورو. شعر سنیے اعلیٰ حضرت. جیتے کیا دیکھ کے اے حورو طیبہ سے خلد میں آنے والے. یعنی جو مدینے سے جنت میں آئے ہیں حوروں وہ کیا دیکھ کے جیے جب مدینہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا کاندھے پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے جو غار لے کے جائے تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر. اور یہ شعر سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا وہ جدھر جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے جدھر سے گزرے تیرے در کی آرزو میں. اور یہ ایک شعر سمجھانے سے شعر اگر شعر کو سمجھاؤ نا تو شعر نہیں رہتا پھر بات بن جاتی ہے. شعر دماغ پہ زور دے کے سمجھا جاتا ہے. شعر سنیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان اور جسے مصطفیٰ دعا دیں آب دہن لگا دیں جسے مصطفیٰ دعا دیں آب دہن لگا دیں پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے پھر شیر خدا کا
پڑھو پھر شیر وہ خدا کا خیبر، اور ہماری ان سعادت مند بچیوں کی نظر ہے، بیٹیوں کی، جن کو غیبتیں کرنے کا وقت ہے اور سیریل دیکھنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، جن کو بازاروں میں گھومنے کا بھی وقت ہے مگر نماز کا وقت نہیں ہے، ان بہنوں کی نظر یہ شعر، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، جو شام میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو شام میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے، تیرے در کی آرزو میں، چونکہ شعر بہت ہیں ایک دو شعر اور سن لیجیے، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے کہ چھوٹے نہ تیرا دامن، یہ جان جائے جائے، اور کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، جو ستم کے تیر کھائے اور کھا کے مسکرائے، جو ستم کے تیر اور کھا تیرے در کی، اور ہندی ہوں میں مسلمان، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، جو میں نے کہا نا شعر بہت ہے اس میں نے جب شعر کہے تو کافی ہو گئے، ایک شعر آخری اور سن لیجئے، آج کل خودکشی کا گراف بڑھ رہا ہے، یقیناً جو اللہ سے دور چلا جائے وہ خودکشی اس کا انجام ہے، ہوپ لیس ہو جانا، یہ مومن کا نام ہی ہے، ایمان والا، ایمان کا نام ہی امید ہے۔ اب کچھ لڑکے معاذ اللہ یہ کرتے ہیں، میری بیٹیاں بھی بہنیں، یہ شعر سنیں، بڑا اچھا شعر ہے، سنیں، تیرے در کی آرزو میں، پڑھیں آواز بلند کر کے، آخری بار پڑھ لیں، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے، میں سر جھکائے، ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، ہر عاشق نبی سے کہتا
ہوں میں شباہت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ. کو کم کر دیں بھائی، کو کم کر دیں.